کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی غیر مسلم ہو اور وہ مسلمان ہو گیا ہو؟ مسلمانوں سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو کبھی سمجھ کر نہیں پڑھا. تو تقریباً 95% مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے کبھی قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا کہ جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی غیر مسلم ہو اور وہ مسلمان ہو گیا ہو، اگر اس سے سوال کریں کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے ہیں تو تقریباً 90% لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو مطالعہ کیا، اس کو ریسرچ کی تو ہم مسلمان ہو گئے. میں نیدرلینڈز میں رہتا ہوں. یہاں پر میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی. وہ پہلے کرسچن ہوتی تھی. جب اس نے اپنی سٹڈیز مکمل کی تو اس نے اسلامک سٹڈیز کا مطالعہ کیا. اس نے قرآن پاک کا جب مطالعہ کیا تو وہ مسلمان ہو گئی. کچھ دن پہلے میں جمعہ کی نماز میں تھا یہاں پر، تو وہاں پر بھی ایک شخص کلمہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، مسلمان ہونے آیا تھا. اس کا جواب بھی یہی تھا کہ جب میں نے قرآن پاک کو پڑھا، اس کو سمجھا تو میں نے اسلام کو قبول کر لیا. ڈاکٹر مورس بخلائی کا بڑا مشہور واقعہ ہے. یہ فرانس کا ایک سائنسدان ہے. یہ جب فرعون کی ممی پہ ریسرچ کر رہا تھا 50 ایئرز کی ایج میں، اس کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کی کتاب میں اس بارے میں ذکر کیا گیا ہے تو یہ 50 سال کی عمر میں عربی سیکھتا ہے، قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہے اور آخر کار یہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کبھی ہم مسلمانوں نے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی؟ ابھی رمضان کا مہینہ تھا تو ایک دوست سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ ماشاءاللہ انہوں نے 5 مرتبہ رمضان میں قرآن پاک کو مکمل کیا ہے. لیکن جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اس میں سے آپ نے سمجھ کر کتنا پڑھا ہے تو جواب نفی میں تھا. مجھے لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو کبھی سمجھ کر نہیں پڑھا. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ قرآن پاک کے اندر ہمیں کیا بتایا گیا ہے. وہ مسلمان جو عربی کو نہیں جانتے ہیں، اگر میں ان کی بات کروں تو تقریباً 95% مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے کبھی قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، جنہوں نے کبھی قرآن پاک کے اندر غوطہ نہیں لگایا، کبھی ڈوب کر دیکھا نہیں کہ اس کے اندر جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اس نے اگر ہمارے لیے یہ کتاب بھیجی ہے، اس نے ہمارے لیے جو پیغام بھیجا ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، اس میں زندگی کے کیا اصول ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ قرآن پاک اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم اس کو بس رٹے رٹایا پڑھتے جائیں اور کبھی بیٹھ کر ہم سوچیں ہی نہیں کہ جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. پڑھنے کا ثواب ضرور ملتا ہے، اس پہ نیکیاں ضرور ملتی ہیں، کبھی بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ نہ پڑھا جائے. لیکن کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا جائے اور بس اس کو پڑھ لیا جائے، یا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو سمجھا جائے کہ بھیجنے والے نے اس میں کہا کیا ہے؟ تو اس لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ کیسے سکتے ہیں. اللہ نے جب مجھے تھوڑی توفیق دی تو میں نے یوٹیوب پہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی پورا، انہوں نے قرآن پاک کا پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک پورے کا پورے قرآن پاک کو بہت ہی احسن طریقے سے اس کی ترجمہ، تفسیر، شان نزول، کوئی جون سی بھی آیت نازل ہوئی اس کا پرپز کیا تھا، مقصد کیا تھا، اور اس میں حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں، سارا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. اور یہ ہمارے اس لنک میں ہم جو ہے ڈیٹیل میں لنک بھی شیئر کر دیں گے. دوسرا جو بہت اچھا سورس ہے وہ اسلام 360 کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے. آپ اب تک کی اسلامک جتنی بھی اپلیکیشنز میں نے دیکھی ہیں، مجھے لگتا ہے سب سے مکمل، مدلل اور اتھینٹک جو اپلیکیشن ہے وہ اسلام 360 ہے. اس کا لنک بھی ہم اس میں دے دیں گے. اور اگر آپ قرآن پاک کو سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ 2 بہت ہی اتھینٹک لنکس ہیں، ان کو یوز کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی یہ کوئی پیڈ ویڈیو نہیں ہے، ہم ان کو اس لیے نہیں پروموٹ کر رہے کہ خدا نخواستہ کہ ہمیں ان سے فائنینشیل بینیفٹ ہوگا، بلکہ اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ میں نے خود اس سے بہت کچھ سیکھا ہے اور
ہر روز اگر ہم 20 منٹ ان کو دے دیں جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیوز ہیں، تو آپ 1 سال کے اندر پورا جو قرآن پاک ہے وہ ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اس کو سمجھ کر آپ جو ہے وہ پورا اس کو اس سے گو تھرو کر سکتے ہیں.